بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ایک تھوڑے سے ٹائم کے لیے 15-20 منٹ کے لیے لائیو آنے کا مقصد استاد صاحب کی صرف اتنا سا ہے کہ ایک کوشچن بار بار کیا جا رہا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے پوچھا جا رہا ہے، کمنٹس میں لکھا جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت نے کس جگہ کے اوپر لکھا ہے کہ ذکر بالجہر بعد از نماز جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے۔ گزارش صرف اتنی سی ہے، ایک باری اس طرح سے جس طریقے سے حوالے پوچھے گئے سوچنا چاہیے، اور کوشچن کرنے کے اپنے انداز کو ضرور بہتر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ساتھ ساتھ اسی لیے لائیو تشریف لے آئیں تاکہ بات کو جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ بیان کیا جا سکے۔ اگر کسی کو کسی چیز کے سمجھنے میں کوئی کنفیوژن ہوئی ہے تو ساتھ ساتھ کوشچن یہ ہے کہ نماز کے بعد ذکر بالجہر، آپ نے اس کو مکروہ تحریمی کہا، اونچی اونچی ذکر کرنے کو، اس حوالے سے اعلیٰ حضرت نے کس جگہ پہ لکھا ہے، اور بخاری کی وہ روایت جس کے اندر ذکر کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله وصحابه اجمعین، اما بعد۔ ہر آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھے یا کوئی وظیفہ کرے، درود شریف پڑھے، دل چاہے تو آہستہ، دل چاہے تو بلند آواز سے، ہر کسی کو اس بات کا حق حاصل ہے۔ لیکن اس بات کا کسی کو حق نہیں کہ کسی نمازی کے پاس اس طرح پڑھے کہ اس کا خیال بٹ جائے، یا کسی سوئے ہوئے کے پاس اتنی آواز سے پڑھے کہ اس کی نیند خراب ہو جائے، یا بیمار کے پاس پڑھے اتنی آواز سے کہ اسے ایذا پہنچے۔ تو ان تمام چیزوں میں اونچی آواز سے ذکر کرنے والے کو روکا جائے گا۔ یہ جو ہمارے ہاں رواج پیدا ہو گیا ہے کہ بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر لگا کر، روڈ بلاک کر کے محافل میلاد منعقد کی جاتی ہیں، اور جو ارد گرد گھروں والے ہیں وہ بیچارے تکلیف کے اندر ہوتے ہیں، نہ روک سکتے ہیں کہ اگر روکیں گے تو فٹ گستاخی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ لگا دیا جائے گا، اور نہ وہ آرام کر سکتے ہیں۔ تو مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے، اور خاص طور پر یہ جو ہمارے ہاں نماز پڑھی جاتی ہے با جماعت، تو کئی مساجد میں، ہماری مسجد میں تو نہیں لیکن کئی مساجد میں بلند آواز سے پورے تال میل کے ساتھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس طرح یہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا جاتا ہے۔ اب اس میں ایک خرابی تو یہ ہے، لا الہ پر وقف کرنا، یہ تو منع ہے، وقف نہیں کر سکتے ہم، لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرا یہ کہ جن لوگوں کی رکعتیں رہتی ہیں ان بیچاروں کی توجہ تو ذکر کی طرف ہوتی ہے، تو ان کی توجہ اللہ کے پاس، اللہ کی طرف تو نہیں ہوتی، بڑی مشکل سے وہ نماز پڑھ پاتے ہیں، اور روک بھی نہیں سکتے کیونکہ امام صاحب ڈٹ جائیں گے، اوے تو کلمہ تو منکر ہو گئے، پھر فٹ حدیث بھی پڑھ دیں گے، کہیں گے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، مدینہ شریف کی گلیوں میں کھیلتا تھا کہ مجھے پتہ چل جاتا تھا فرض نماز ہو گئی، کیونکہ مجھے تکبیر کی آواز آتی تھی۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر یہ کلمہ طیبہ کا ورد جو ہے اس کو جائز قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے، تکبیر کا معنی کوئی کلمہ شریف پڑھنا تھوڑی ہے، تکبیر کا معنی ہے اللہ اکبر کہنا۔ نماز ختم ہوتی تھی لوگ اللہ اکبر کہہ دیتے تھے، اور 400-500 آدمی جب مل کر اللہ اکبر کہتے ہیں تو ظاہر ہے دور تک آواز جاتی ہے، بس اتنا ہی۔ اور اتنی دیر میں جس آدمی کی رکعت رہتی ہو وہ تو بڑے آرام سے ابھی پورا کھڑا بھی نہیں ہوا ہوتا، تو اس کی نماز میں خلل نہیں پڑتا۔ اب سنیے اس پر، اور وہ حضرات خاص طور پر سنیں
جو کہتے ہیں کہ جب اعلی حضرت کی بات آ جائے پھر ہم ادنا تو پھر حضرت ان کے مقابلہ میں ہم کسی ادنا حضرت کی بات نہیں سنا کرتے. تو ان کے لیے یہ فتاوی رضویہ شریف جلد 8 صفحہ 99 اس سے پڑھ رہا ہوں. مسئلہ نمبر ہے 1151. سوال ہے کہ اگر کوئی مسجد میں بآواز بلند درود و وظائف کا تلاوت کر رہا ہو، اس سے علیحدہ ہو کر نماز پڑھنے میں بھی آواز کانوں میں پہنچتی ہے، لوگ بھول جاتے ہیں، خیال بہک جاتا ہے، ایسے موقع پر ذکر بالجہر تلاوت کرنے والے کو منع کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی آہستہ پڑھنے کو کہنا، بالجہر سے منع کرنا. اگر نہ مانے تو کہاں تک ممانعت کرنا جائز ہے؟ اس کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں علماء دین؟ الجواب. اب سرکار اعلی حضرت کا اس سوال پر جواب سن لیجیے. بے شک ایسی صورت میں اسے جہر سے منع کرنا فقط جائز نہیں بلکہ واجب ہے کہ نہیں عن المنکر ہے. اور کہاں تک کا جواب یہ کہ تا حد قدرت جس کا بیان اس ارشاد اقدس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے: من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. جو تم میں کوئی ناجائز بات دیکھے اس پر لازم ہے کہ اپنے ہاتھ سے اسے مٹا دے، بند کر دے، اور اس کی طاقت نہ پائے تو زبان سے منع کرے، اور اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو دل سے اسے برا جانے، اور یہ سب میں کم تر درجہ ایمان کا ہے. اور جہاں لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں اور قرآن عظیم کے استماع کے لیے کوئی فارغ نہ ہو، وہاں جہرن تلاوت کرنے والے پر اس صورت میں دوہرا وبال ہے. ایک تو وہی خلل اندازی نماز وغیرہ کے ذکر جہر میں تھا، دوسرے قرآن عظیم کو بے حرمتی کے لیے پیش کرنا. رد المختار میں ہے. یہاں پر میں ایک بات عرض کروں، اس مسئلے کو وہ حضرات بھی غور سے سمجھ لیں جو شبینہ پڑھتے ہیں. مسجد خالی ہوتی ہے، سپیکر لگا کر حافظ صاحب ساری رات قرآن پڑھتے رہتے ہیں کہ ایک رات میں یا 2 میں یا 3 میں ہم نے قرآن پاک مکمل کرنا ہے. تو وہ سن لیں، وہ ڈبل گناہ گار ہوں گے. پھر سرکار اعلی حضرت نے رد المختار کا حوالہ دیا ہے، یہ در مختار کی شرح ہے. فی الفتح عن الخلاصۃ رجل یکتب الفقہ وبجنبہ رجل یقرأ القرآن فلا یمکن استماع القرآن فالاسم علی القاری وعلی هذا لو قرأ على السطح والناس نيام يأثم أي لأنه يكون سببا لإعراضهم عن استماعه أو لأنه يؤذيهم بإيقاظهم. اب اس کا ترجمہ بھی سن لیجیے. فتح میں خلاصہ سے ہے کہ ایک آدمی فقہ لکھ رہا ہے اور اس کے پاس دوسرا شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جبکہ قرآن کا سننا ممکن نہیں، تو اب گناہ تلاوت کرنے والے پر ہے. اسی طرح اگر اونچی جگہ پڑھتا ہے حالانکہ لوگ سوئے ہوئے تھے تو پڑھنے والا گناہ گار ہوگا. لوگ سوئے ہوئے ہوں اور یہ اوپر والی جگہ پر ہے، یعنی لاؤڈ سپیکر تو اوپر ہی لگے ہوتے ہیں نا، اور آواز سوئے ہوئے تک پہنچتی ہے، تو پڑھنے والا گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ یہ شخص ان کے قرآن سننے سے اعراض کا سبب بنا، یا اس وجہ سے کہ ان کی نیند میں خلل واقع ہوگا. پھر آگے اسی میں غنیہ سے ہے، میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں. تلاوت کرنے والے پر یہ احترام لازم ہے کہ وہ بازار میں اور ایسے مقامات پر نہ پڑھے جہاں لوگ مشغول ہوں. اگر وہ ایسے مقام پر پڑھتا ہے تو وہ قرآن کا احترام ختم کرنے والا ہے، لہٰذا دفع حرج کے پیش نظر یہ پڑھنے والا گناہ گار ہوگا، مشغول ہونے والے لوگ گناہ گار نہ ہوں گے. واللہ تعالی اعلم.
یہ ہے فتویٰ اعلی حضرت کا۔ اب ادنا حضرت اس کے بارے کیا فرماتے ہیں؟ اب مسئلہ نمبر 1152 جو بالکل اس کے ساتھ والا مسئلہ ہے، اس کا صفحہ ہے پورا 100۔ مسئلہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک یا زیادہ شخص نماز پڑھ رہے ہیں یا بعض جماعت نماز پڑھنے آئے ہیں اور ایک یا کئی لوگ بآواز بلند قرآن یا وظیفہ، یعنی کوئی قرآن کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ مسجد بھی گونج رہی ہے، تو اس حالت میں کیا حکم ہونا چاہیے؟ کیونکہ بعض دفعہ آدمی کا خیال بدل جاتا ہے اور نماز بھول جاتا ہے۔ یہ ہے سوال اور الجواب سے جواب شروع ہوتا ہے۔ جہاں کوئی نماز پڑھتا ہو یا سوتا ہو کہ بآواز پڑھنے سے اس کی نماز یا نیند میں خلل آئے گا، وہاں قرآن مجید و وظیفہ ایسی آواز سے پڑھنا منع ہے۔ مسجد میں جب اکیلا تھا اور بآواز پڑھ رہا تھا، جس وقت کوئی شخص نماز کے لیے آئے فوراً آہستہ ہو جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ ہے اعلی حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا فتاوی اور ان کا بیان ذی شان۔ اب ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، یہ دین لوگوں کو سکھ دینے کے لیے ہے، دکھ دینے کے لیے نہیں۔ بے شک۔ دیندار حضرات غور فرمائیں، جلسہ کرانے والے حضرات غور فرمائیں کہ یہ جو جلسوں میں بلند آواز سے تقریریں ہوتی ہیں، چیخ چیخ کر تقریریں کی جاتی ہیں، اور لوگ جو ہیں ان کے آرام میں خلل پڑتا ہے، تو اس کا کیا ثواب ہوگا یا گناہ ہوگا؟ یہ بھی سوچ لیں۔ اور پھر یہ بھی سوچ لیں، ہمارے یہاں محرم کے دنوں میں 10 دن تک لوگ انتہائی تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں۔ ہمارے فیصل آباد کے 8 بازار بند ہوتے ہیں، داخل تک نہیں ہونے دیا جاتا۔ تو میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، پرویز الہی، جناب پرویز الہی جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، ان سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے لوگوں کو سکھ دیں، دکھ دینا بند کر دیں۔ یہ جو شیعہ حضرات کو اجازت مل جاتی ہے نا، جب چاہا بازار بند کر لیے، یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جلوس نکالنا ہے، جلسہ کرنا تو اپنی امام بارگاہ میں کریں، روڈ کیوں بلاک کرتے ہیں؟ لوگوں کو کیوں تک کرتے ہیں؟ ہاں، جلوس نکالنا ہے تو 10 محرم کو ویسے بھی چھٹی ہوتی ہے، اسے ایک دن جلوس نکال لیا کریں۔ ہم بھی 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہیں، لیکن لوگوں کے کاروبار بند نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے جلوسوں کی وجہ سے کئی لوگوں کے کاروبار بڑھ جاتے ہیں، ان کا بزنس ہوتا ہے، جوس لے کر کھڑے ہوتے ہیں، بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ بسکٹ لے کر کھڑے ہوتے ہیں، ٹافیاں وغیرہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں، پھول وغیرہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اور ہمارے جلوسوں کی اتنی خوشی ہوتی ہے ربیع الاول کے جلوس کی کہ لوگ اوپر سے مکانوں کی چھتوں سے ہم پر پھول پھینک رہے ہوتے ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت خوشی میں جلوس نکال، اور لوگ تنگ بھی نہیں ہوتے، ہم رستہ بھی نہیں روکتے کسی کا، ایک سائیڈ کھلی ہوتی ہے، 2 طرفہ روڈ ہو تو ایک طرف جلوس ہے اور دوسری طرف لوگ ہیں، ایک طرف جلسہ ہو رہا ہے، دوسری طرف آمد و رفت کے لیے۔ چلو بھئی، شیعہ حضرات کو ایک دن کی اجازت دے دو، 10 محرم کو وہ کر لیا کریں، 12 ربیع الاول کو ہم کر لیا کریں گے، لیکن یہ 40ویں کا بہانہ بنا کر پھر روڈ بلاک کرنا، یہ کہاں کی شرافت ہے؟ یہ دین دکھ دینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق نصیب